بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک بہن بھائیوں، جو لوگ ہر وقت اور ہر لمحہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں وہ عام کیوں نہیں رہتے؟ ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں سے کیسے اور کس طرح سے مختلف رہتے ہیں؟ یہی حقیقت آج ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو لوگ ہر لمحہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ کبھی عام لوگوں کی طرح نہیں رہتے۔ جو دل ہر وقت درود کے ساتھ منسلک رہتا ہے وہ عام زندگی کی سطح پر محدود نہیں رہتا۔ جو شخص درود پڑھنے میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اس کی زندگی کا معیار جو ہے وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہر لمحہ درود پڑھنے والے افراد کی پہچان اور مقام عام لوگوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جو روح ہمیشہ درود کے ذکر میں ڈوبی رہتی ہے وہ دنیاوی معاملات میں کبھی عام نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ ان کا درود ان کی خاص پہچان کی علامت بن جاتا ہے۔ جو لوگ ہر لمحہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھا یہ درود ان کے لیے سکون، گھر اور رزق میں برکت اور مقدر کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کو روشنی بخشتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے اور زندگی کے ہر لمحے میں سکون اور عزت بخشتا ہے۔ دل و جان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے اور درود پڑھنے والوں کے نام کو قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والے انسان کے لفظوں میں ٹھہراؤ، سکون اور رویے میں وقار خود بخود اتر آتا ہے۔ درود صرف زبان کا عمل نہیں رہتا، پھر یہ آہستہ آہستہ انسان کی سوچ، انسان کے فیصلوں اور اس کی روح میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ انسان صبر کرنے لگتا ہے، پھر وہ کم بولتا ہے مگر اس کی خاموشی بھی جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے۔ جو ہر لمحہ درود میں جیتا ہے وہ شکایتوں سے نکل آتا ہے، اسے لوگوں کے بدلتے رویے نہیں توڑتے، کیونکہ اس کا دل ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں جڑا ہوتا ہے، اور ایسا شخص مصیبت میں بھی ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اور اس کی زندگی میں پھر مسائل آتے تو ہے مگر وہ مسائل اسے گراتے نہیں ہیں بلکہ مزید نکھار دیتے ہیں۔ درود پڑھنے والا انسان اپنی ذات میں خاموش اور مضبوط بن جاتا ہے۔ اسے دیکھ کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ واقعی ایسا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جان لیجیے یہ درود ہی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، اس کے خوف کو یقین میں بدل دیتا ہے اور اس کے زخموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرہم بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ درود پڑھنے والا اپنی زندگی کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کے پیچھے اللہ کی حکمت کو دیکھنے لگتا ہے، وہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے اور یہی رضا اسے عام لوگوں سے بہت اونچا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود وہ دولت ہے جو جیب میں نہیں دل میں اترتی ہے، اور جب دل امیر ہو جائے تو زندگی خود بخود باوقار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود پڑھنے والا انسان خود کو اللہ کے فیصلوں کے سپرد کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ جلد بازی میں نہیں رہتا، وہ جلدی نہیں کرتا، وہ نتائج کے پیچھے نہیں بھاگتا، پھر کیونکہ اس کا یقین بن چکا ہوتا ہے کہ جو رب درود قبول کر رہا ہے وہی ہر وقت سنبھال بھی رہا ہے۔ اسلامک بہن بھائی، درود اس انسان کو دنیا کی بے چینی سے نکال کر سکون کی طرف لے آتا ہے۔ پھر وہی شخص جو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمزور پڑ جاتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا، بڑے بڑے امتحانوں میں بھی مسکرا کر کھڑا رہتا ہے، اور یہ طاقت درود سے ملتی ہے۔ دل مضبوط درود پاک پڑھنے سے ہوتا ہے، اور پھر جو دل درود سے آباد ہو جائے نا اس میں پھر حسد نہیں ٹھہرتا، اس میں نفرت جگہ نہیں پاتی اور کینہ خود بخود ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ درود دل کو دھو دیتا ہے، روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ درود پڑھنے والا لوگوں سے کم امید رکھتا ہے اور اللہ سے زیادہ، اس لیے اس کی توقعات زیادہ ٹوٹتی نہیں اور اس کا دل بار بار زخمی نہیں ہوتا۔ یہ وہ بڑا راز ہے جسے لفظوں میں سمجھانا مشکل ہے، یہ بس سمجھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ درود انسان کے لیے صرف عبادت نہیں رہتا، یہ اس کی پہچان بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا انداز بن جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کتنا درود پڑھتا ہے، لیکن وہ یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہی درود کا کمال ہے کہ یہ انسان کو شور سے نکال کر خاموش بلندیوں تک لے جاتا ہے، جہاں بات کم اور اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والا خود کو نہیں سنوارتا، اللہ اسے سنوار دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی پہچان بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ درود کی کثرت کرنے والا
اپنی سوچ، اپنے رد عمل اور اپنے اندر کی دنیا کو بدلتا ہوا ضرور محسوس کرتا ہے، اور یہ تبدیلی نہ دکھائی دیتی ہے نہ شور مچاتی ہے، لیکن اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص اب دنیا کے ہنگاموں میں بھی اپنے اندر ایک خاموش سکون لے کر چلتا ہے۔ وہ پہلے جیسا رد عمل نہیں دیتا، نہ ہر بات پر ٹوٹتا ہے، نہ ہر نقصان پر بکھرتا ہے، کیونکہ اس کا دل اب کسی اور مرکز سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا انسان لوگوں کے رویوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں کو دیکھنے لگتا ہے، اس لیے اس کے دل میں شکوہ کم اور شکر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ معاف کرنا سیکھ لیتا ہے، نظر انداز کرنا سیکھ لیتا ہے اور دل کو ہلکا رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے دنیا چھوڑ دی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ اب صرف اس جہاں سے وابستہ نہیں رہتا، بلکہ اس کا رشتہ نور کی ایک ایسی دنیا سے جڑ جاتا ہے جہاں معاملات اللہ کے حوالے اور دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں جیتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان تقدیر سے لڑتا نہیں بلکہ تقدیر کو پہچان لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جو ملا وہ بھی رحمت اور جو نہ ملا وہ بھی حفاظت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے، ایسے لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے قیدی نہیں رہتے۔ ان کے قدم زمین پر ہوتے ہیں لیکن دل جو ہے ان کا مدینے کی فضاؤں میں رہتا ہے، ان کی خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے پاس آخر ایسا ہے کیا، اور اصل حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس درود ہوتا ہے، وہ درود جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے اور عام لوگوں سے جدا کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ درود پڑھنے والا اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو پہلے جیسا نہیں پاتا، لیکن اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ بدلا کیا ہے۔ بس وہ اتنا جان لیتا ہے لیکن کہ دل اب زیادہ مطمئن ہے اور روح پہلے سے زیادہ ہلکی۔ اور یہی درود کی کثرت انسان کے اندر یہ اندرونی ترتیب ضرور قائم کر دیتی ہے، پریشانیاں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، اور ایسا انسان لوگوں سے زیادہ بحث نہیں کرتا، اپنے حق کے لیے شور نہیں مچاتا، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ جو رب درود سنتا ہے وہ انصاف بھی ضرور کرے گا۔ اس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے جو اسے تنہائی میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد رہتا ہے۔ ایک نقطہ خاص سمجھ لیجئے کہ درود پڑھنے والے کو دنیا نہیں چھوڑتی بلکہ دنیا اس پر اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ وہ مسائل میں گھرا ہوتا ہے لیکن بے بس کبھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کی دعائیں بھی جو ہے وہ قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ صرف مانگتا نہیں، وہ سپرد کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہی عطا فرما دے۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا تعلق نور کے اس جہاں سے جڑتا ہے جہاں فیصلے بھی رحمت ہوتے ہیں اور تاخیر بھی انعام بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے درود پڑھنے والا ہرگز عام نہیں رہتا، کیونکہ وہ اب صرف وقت کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ وہ اللہ کی حکمت کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ درود ہی تو ہے جو انسان کو زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے درود پڑھنے والا ہر لحاظ سے، ہر طرح سے عام لوگوں سے مختلف رہتا ہے۔ اس کا سٹیٹس عام لوگوں کی نسبت ہائی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس بندے کی جو ہے ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، بلند مقام، جو صرف اور صرف درود پاک پڑھنے سے جو ہے انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اب بھی اللہ کے حضور اپنا مقام خاص چاہتے ہیں تو ہر وقت درود پاک پڑھنا ضرور شروع کیجیے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں درود پاک کی وہ محبت عطا فرما دے جو صرف زبان تک محدود نہ رہے بلکہ دل، سوچ اور عمل میں اتر جائے۔ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی زندگیاں درود کی خوشبو سے مہکتی ہیں، جن کے دل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن رہتے ہیں اور جن کے نصیب سنورتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا درود پڑھنے والا بنا دے جو شکایت کی بجائے شکر کرے، جو آزمائش میں بھی راضی رہے اور ہر حال میں تیرے فیصلوں پر مطمئن رہے۔ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دل کو دنیا سے آزاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں، ہماری نیندوں اور ہمارے لمحوں کو درود کی برکت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسکن بنا دے۔ ہمیں درود کی ایسی دولت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیں قیامت تک اہل درود کے قافلے میں زندہ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسلامک بہن بھائیو، اس دعا پر دل سے آمین ضرور کہیے اور کومنٹ میں بھی درود پاک لکھ کر آمین ضرور لکھتے جائیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔